12,000 لوگ بندر بن گئے۔ جی ہاں، یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے اور آج ہم اسی قرآنی واقعات کے ایپیسوڈ نمبر 3 میں یہ واقعہ سننے جا رہے ہیں۔ آج سنتے ہیں واقعہ کہ کس نبی علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب آیا اور قرآن پاک میں یہ واقعہ کہاں موجود ہے۔ آئیں ڈیٹیل سے سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی قرآنی واقعات کے ایپیسوڈ لے کر آتے رہیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد عقبہ میں واقع سمندر کے پاس ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ مچھیرے تھے۔ اب اللہ پاک نے ان کا اس طریقے سے امتحان لیا کہ ہفتے کے روز ان پر مچھلیوں کا شکار حرام قرار دے دیا گیا اور باقی دنوں میں شکار حلال قرار دیا گیا۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہفتے کے روز مچھلیاں زیادہ آتی تھیں اور باقی روز کم آتی تھیں۔ اب شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہوئے ان سے کہا کہ چھوٹی چھوٹی نالیاں دریا سے نکال کر ان کے چھوٹے چھوٹے ہول بنا لیں، جس کے ذریعے مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے ہول میں آئیں اور اتوار کے روز ان کا شکار کر لیں۔ اب دیکھا جائے تو ایک طریقے سے یہ بھی شکار تھا، لیکن شیطان ان کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا اور ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب ان یہودیوں کے 3 گروپ بن گئے۔ پہلا گروپ وہ تھا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور ان لوگوں سے دوریاں اختیار کرتے ہوئے باز رہے۔ دوسرا گروپ وہ تھا کہ جس نے شیطان کی بات ماننے سے انکار بھی کیا اور خاموش بھی رہے، بلکہ نصیحت کرنے والے گروپ سے یہ کہتے رہے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جن پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور تیسرا گروپ وہ تھا جس نے شیطان کی بات مانتے ہوئے ہفتے کے روز چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے شکار کرنے کا فیصلہ کیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ بہرحال یہ 3 گروپ بن گئے۔ اب تیسرا گروپ جو تھا جو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، ان کی ان حرکت سے تنگ آ کر نصیحت کرنے والے گروپ نے گاؤں کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے دیوار بنا دی اور ایک دروازہ آنے جانے کے لیے بنا لیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ ان کی قوم کے ہزاروں افراد نے اللہ کی نافرمانی کی، تو آپ علیہ السلام نے ہفتے کے روز شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، اور اس کا اثر کچھ اس طریقے سے ہوا کہ ایک دن ان نافرمان لوگوں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ جب دوسری طرف والے لوگوں نے دیکھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیوں باہر نہیں آ رہے، چنانچہ انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جب وہ لوگ دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف دیکھنے لگے تو وہ لوگ جن کی تعداد 12,000 تھی، وہ سب کے سب اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بندر بن گئے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا تو دوسری طرف والے لوگ جو بندر بن چکے تھے وہ اس طرف آ کر لوگوں کے کپڑے سونگھنے لگے اور اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے۔ لیکن جب شکل ہی بدل گئی تو وہ کیسے پہچانے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ ان بندروں کو تو پتہ ہوتا تھا کہ سامنے کھڑا شخص کون ہے، لیکن ادھر کھڑے لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کہ سامنے کھڑا بندر ہمارا رشتہ دار ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ لوگ 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے اور کچھ بھی نہ کھانے کی وجہ سے 3 دن بعد سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان کو نصیحت کرنے والا گروپ اللہ کے حکم سے محفوظ رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ جو گروپ خاموش رہا تھا وہ بھی اللہ کے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی 2 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیں سب سے پہلے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ترجمہ: اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ترجمہ: اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہ واقعہ سورہ اعراف میں تفصیل سے بیان ہے۔ آئیں اب اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ ترجمہ: اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تو اس دن مچھلیاں نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ پاک ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا
تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید یہ ڈریں۔ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی، اس ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ اور پھر جب انہوں نے ممانعات کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ چنانچہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بد دعا انسان کو بندر تک بنا دیتی ہے۔ بہرحال اگر اس ویڈیو سے تھوڑی سی بھی نصیحت ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ہم آپ کے لیے ایسے قرآن واقعات لے کر آتے رہیں گے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔